سعودی اخبار میں امام خمینی پر چھپے کارٹون پر ایران کا رد عمل۔ سعودی ایئر لائنز نے جنوبی کوریا کے لیے فلائٹ شروع کی، 2 سعودی فائرنگ کے الزام میں گرفتار۔ ملک کے مختلف حصوں میں موسم کا کیا رنگ ہے؟ یہ ہیں آج کی کچھ اہم خبروں کی ہیڈ لائنز۔ آج منگل کا دن اور اگست کی 16 تاریخ ہے۔ عرب دیش کی خبریں سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو خبریں وقت پر ملتی رہیں۔ سعودی ایئر لائن نے آج سے جنوبی کوریا کے لیے اپنی فلائٹ شروع کر دی ہیں۔ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے یہ پروازیں شروع ہوں گی جو پہلے ریاض میں رکیں گی، پھر جنوبی کوریا کے دارالحکومت سول کے انٹن انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو جائیں گی، جہاں سعودی ایئر لائنز کے استقبال کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس نظام کے تحت ہفتے میں سعودی ایئر لائنز کے بوئنگ ڈریم لینڈ 787 طیاروں کی 3 فلائٹس ہوں گی۔ سعودی عرب کے ایک اخبار الریاض میں چھپنے والے امام خمینی کے کارٹون پر ایران نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ امام خمینی ایرانی انقلاب کے لیڈر اور روحانی پیشوا مانے جاتے ہیں، جن کے بارے میں سعودی حکومت نواز اخبار الریاض نے ایک کارٹون چھاپا جسے ایران نے توہین آمیز بتایا ہے اور کہا ہے کہ سعودی عرب اس بات کو یقینی بنائے کہ آئندہ ایسی حرکت سرزد نہ ہو۔ آپ اسکرین پر الریاض اخبار کا وہ حصہ دیکھ سکتے ہیں جس پر یہ کارٹون شائع کیا گیا ہے۔ ایران کی فارن منسٹری کے ترجمان ناصر کنانی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ سعودی عرب بات چیت کے اصولوں کا خیال رکھے گا اور غیر سیاسی سرگرمیوں سے گریز کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ امام خمینی پر اس طرح کی تنقید قبول نہیں کی جائے گی۔ ایران کی فارن منسٹری کے اسپوکس مین ناصر کنانی نے امید ظاہر کی ہے کہ سعودی عرب جلد ہی بات چیت دوبارہ شروع کرے گا۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان بات چیت میں عراق ثالثی کر رہا ہے۔ اپریل 2021 سے اب تک دونوں ملکوں کے درمیان 5 راؤنڈ بات چیت ہو چکی ہے۔ اس سال اپریل میں 5ویں راؤنڈ کے مذاکرات مکمل ہوئے تو عراق کے پرائم منسٹر نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ان مذاکرات سے مطمئن ہیں اور توقع ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان مفاہمت جلد ہو جائے گی۔ سعودی عرب کے نجران کے علاقے میں پولیس نے 2 سعودی شہریوں کو گرفتار کیا ہے، جن میں سے ایک ویڈیو کلپ میں ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے نظر آیا تھا، جس سے پولیس کے مطابق کسی بھی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ اس کا یہ ویڈیو ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا گیا تھا۔ جب پولیس حرکت میں آئی، پولیس ان کے خلاف قانونی کارروائی کر رہی ہے۔ سعودی عرب کی ہیومن ریسورسز منسٹری نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ ملک میں انڈونیشیائی گھریلو ملازمین کی تنخواہ 4000 ریال ہو گئی ہے۔ اس سے قبل سوشل میڈیا پر یہ افواہ گرم تھی کہ سعودی حکومت نے سعودی میڈز کی کم از کم تنخواہ 4000 ریال مقرر کی ہے۔ حال ہی میں 8 سال کے گیپ کے بعد سعودی حکومت نے انڈونیشیا سے میڈز لانے کا ایک چینل شروع کیا ہے۔ اس سے قبل انڈونیشین میڈز ملک میں آسانی سے نہیں ملتی تھیں، لیکن سعودی عرب اور انڈونیشیا نے جو معاہدہ حال ہی میں کیا ہے اس سے یہ سہولت پیدا ہو جائے گی۔ سعودی محکمہ موسمیات نے ملک کے مختلف حصوں خاص طور پر مدینہ، عسیر، جازان، تبوک، شرقیہ، شمالی علاقوں اور نجران میں آئندہ چند گھنٹوں کے موسم کے حال کے بارے میں ارلی وارننگز جاری کی ہیں۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ مدینہ منورہ، تبوک اور اس کے اطراف کے علاقوں میں تیز ہوائیں چل سکتی ہیں جس سے دھول اڑ سکتی ہے اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ نجران میں بھی تیز ہوائیں چل سکتی ہیں، بادل آ سکتے ہیں اور ویزیبلٹی متاثر ہو سکتی ہے۔ شمالی علاقوں جبیل، خبر، خفجی، دمام، زہران، بقیع، قطیف، راس تنورہ میں بھی یہی حالات رہیں گے۔ جازان میں بھی ویزیبلٹی کم رہے گی اور عسیر کے علاقے میں کوہرے کی کیفیت رہے گی۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں۔ خدا حافظ۔